7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 70 تک گفتگو ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پارے کا 14واں رکوع ہے اور سورت کا 8واں رکوع ہے۔ توحید کے دلائل مختلف طریقے سے پیش کیے گئے۔ اب یہاں سے بھی وہی توحید کا اس بات مقصود ہے۔ کہلوایا گیا ہے کہ عام طور سے پرستش اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی پرستش ہو اس سے کچھ نفع حاصل ہو، یا اگر کوئی ضرر کا اندیشہ ہو تو اس ضرر کو دفع کر سکے۔ اگر نہ نفع ہے نہ نقصان، نہ کسی فائدے کی امید ہے نہ کسی نقصان کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی شے کو پوجنے سے کیا حاصل؟ بے مقصد اور فعل عبث کیوں کیا جائے، یہ ظاہر کیا گیا اس آیت میں۔ اگر یہ مقصود ہوتا کہ کسی کی پرستش کی جائے یوں ہی، اس میں قدرت نہ ہو نفع کی اور نقصان کی، تو یہ فعل عبث ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عبادت تو ایسی ہی ہونا چاہیے کہ کچھ غرض مقصود نہ ہو۔ اگرچہ کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، نفع و ضرر اس کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید اس کی شان ہے، لیکن بندے کو اس کی رضا کی خاطر بندگی کرنا چاہیے، کچھ اور چیز مقصود نہ ہو، وہ تو خالص عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آپ معصوم تھے، مغفور تھے، مشکور تھے، لیکن رات بھر کھڑے رہتے، پاؤں میں ورم آ جاتا۔ کیا حاصل کرنا تھا؟ اللہ کی رضا، وہ تو پہلے حاصل ہے۔ گناہوں سے معصومیت، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر حاصل کرنا کیا تھا؟ بے لوث عبادت، کوئی غرض نہیں۔ تو یہ آدمی میں چاہیے نبی کی صفت اپنائی جائے۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے، اس سے کچھ ملے گا وہ اضافی شے ہے، ہمیں اللہ مل جائے گا، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ اور جب کسی کو اللہ مل جاتا ہے تو اس کو کوئی شے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ملنا، اس کا نام ہے اصطلاح میں صوفیہ کے تحصیل رب، رب کو حاصل کرنا۔ تحصیل رب کہتے ہیں اس کو، رب کو حاصل کر لینا۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، میں بندہ ہوں، مزدور نہیں۔ جنت کے عوض میں سجدہ کروں، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، میں بندہ ہوں، مزدور نہیں۔ تو اللہ کی رضا حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کچھ لوگوں کا معبود آج بھی تمہارے مقصود اس علاقے میں ایسا معبود جو نفع پہ قادر نہیں، ضرر پہ قادر نہیں، لیکن لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں۔ یہی ہندوستان سینکڑوں خداؤں سے بھر گیا ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ہیں کہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہماری توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ اس غفلت میں حیات ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا مقصود دیکھیے، قل کہیے، اندعو کیا ہم بلائیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ماں، یہ ماں کے معنی معبود، کون سا؟ ماں کے معنی عموم ہے، اس میں ایسوں کو بلائیں جتنے لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب لفظ ماں کے عموم میں داخل ہیں۔ ایسوں کی پرستش کریں، لا ينفعنا، جو ہم کو نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرنا، اور ہم کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پلٹ جائیں ہماری ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ اللہ نے ہدایت دے دی یعنی توحید پر ہم کو قائم کر دیا، وحدانیت پر ہم لگ گئے،
اب وحدانیت پر آنے کے بعد پھر پلٹ کر ہم ایسوں کو معبود اور ایسوں کو مسجود اور ایسوں کو ہم اپنا مشکل کشا مان لیں جس میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، تو یہ تو ہدایت کے بعد گمراہی ہوگی۔ اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، قرآن کریم کی آیت ہے، پیچھے گزر چکی ہے، یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہدایت پر آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے اور اپنے پاس سے ہمیں عطا فرمائیے رحمت، کیونکہ آپ بہت دینے پر قادر ہیں۔ ایک تشبیہ دی گئی ہے، جو نہ مضر ہو نہ مفید ہو اسے کوئی سجدہ کرتا ہو تو اس کی ایسی حالت ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ کالذی، اس شخص کی طرح ہے، استہوتہ الشیاطین، شیاطین نے اس کو چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ استہوتہ، استہوتہ کے معنی آتے ہیں شیاطین کے اثر سے اس کا مجنوں کی طرح حرکتیں کرنا۔ فی الارض، زمین میں، حیران، حیران تو اردو میں ہے حیران و پریشان، یہ حیران و پریشان ششدر ہے، متحیر ہے، بے راہ ہو کے رہ گیا۔ کس نے چھوا؟ شیطان نے چھوا۔ بے نہیں، ایسا ہی جملہ پیچھے آ چکا ہے تیسرے پارے میں، یتخبطہ الشیطان من المس، چھو کر کے شیطان نے دیوانہ بنا دیا۔ یہاں ہے شیطان نے اس کو اپنے راستے پر لے کر ہدایت سے دور کر دیا ہے۔ جنگل میں کوئی آدمی پریشان پھرتا ہو شیاطین کے اثر سے تو کیسا دیوانی حرکتیں کرتا ہے؟ ایسا شخص جو اللہ کے غیر کی پرستش کرتا ہے وہ ایسا ہی دیوانی حرکتیں کرتا ہے، اور آج بھی اس کا مشاہدہ کر لو۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا موحد سمجھ بوجھ کو باقی رکھتا ہے، ہر چیز میں سوچتا ہے، فہم و ادراک سے کام لیتا ہے، لیکن جو آدمی توحید سے ہٹ جاتا ہے اور ایسوں ویسوں کو معبود مان کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا شیطان نے دیوانہ بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص زمین میں ہے، حیران و پریشان، ششدر ہے، جنگل میں بکھر گیا ہے، شکار کھیلنے گیا ہوگا کالے ہرن کا، حیران و پریشان ہے، لہو اصحاب، اس کے دوست بھی ہیں، یدعونہ، وہ دوست اس کو دور سے پکارتے ہیں، آجا ادھر ہیں ہم، الی الہدی، صراط مستقیم ادھر ہے، راستہ ادھر ہے، ادھر سے آئے تھے، یہ شہر ہے، اتنا آجا ہمارے پاس، پکارے جا رہے ہیں، پکارے جا رہے ہیں، مگر یہ شخص اس صراط مستقیم پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا، ہدایت کی طرف آؤ، بلا رہے ہیں۔ قرآن پکار رہا ہے، صحابہ قرآن پکار رہے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک قرآن کریم کو ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، یہ سارے اصحاب پکارتے ہیں، مگر یہ دیوانی حرکتوں میں باز نہیں آتا، چلا گیا ہے یہاں وہاں۔ آج بھی کروڑوں انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے بجائے اللہ کے غیر کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور ان کو سارا جہان پکارتا ہے لیکن وہ نہیں آتے۔ اس آیت کو لے کے درے در گھرے گھر پھرو، بولو اللہ نے کہا ہے صراط مستقیم پر آ جاؤ، اللہ کے غیر میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ قل، اعلان کر دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت حقیقی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ تاکہ ہم اطاعت گزار بن جائیں رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے لیے ہم سرنڈر ہو جائیں۔
اور رب العالمین کے واسطے ہم ہمارے اعضاء کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اللہ کے غیر کے لیے، رب العالمین کے علاوہ کے لیے ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ہے خالص توحید۔ سوال یہ ہوگا کہ رب العالمین کے لیے پوری طرح اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو لگے ہاتھوں وہ بھی واضح کر دیا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ یہ ہے کہ قائم کرو نماز، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہو۔ تو اللہ کی طرف توجہ کرنا یہ ہے، اس کی ہدایت یہ ہے، اس کی اطاعت، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ تقوی، خاص طور سے تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا۔ خوف اتنا ہو کہ اس کا فرض نہ ٹوٹنے پائے، خوف اتنا ہو کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، خوف اتنا ہو کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے وہ حرام چیزوں کی طرف ہماری توجہ رغبت نہ کرنے پائے، تو تقوی آیا۔ لیکن متقی سب ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہمارا تقوی اور ہمارے اندر خدا کا خوف اتنا نہیں آیا کہ ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں، وعدہ خلافی بند کر دیں، حرام مال کھانا بند کر دیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیں۔ اگر اتنا خوف نہیں آیا تو تقوی کا جو مطلوب معیار ہے نہیں پورا ہوا۔ اللہ سے ڈرو، کون نہیں ڈرتا؟ سب کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے۔ شراب پینا بند نہیں ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ خدا کا خوف کم ہے، شراب کی چاہت زیادہ ہے۔ نماز چھوڑنا بند نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حکم کمزور، خواہشات کا حکم غالب آیا۔ تو واتقوا کا مطلب یہ ہے اتنا تقوی، اتنا خوف کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر دیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، اتنا خوف آ گیا تو یہ مطلوب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ جملہ بار بار آ چکا ہے۔ کائنات میں سارے انسان کہیں بھی ہوں، کسی زبان کے چاہنے والے بولنے والے ہوں، رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر، سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جیسے آج بیت اللہ میں جمع کیے جاتے ہیں، آج تو بیت اللہ میں اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، مختلف علاقے، مختلف زبان، مختلف گروہ، مختلف قبائل، لیکن وہ دن ایسا آئے گا کہ اس میں ہر شخص جمع کیا جائے گا۔ دونوں گروہ، قومیت کے دو نشان بتائے گئے ہیں، اگلی آیت میں مضمون آ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہیں گے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو ہر چیز ہو جائے گی۔ کائنات میں مرنے کے بعد مٹی میں رل مل گئے، مٹی نے کھا لیا۔ اب بوسیدہ مٹیوں کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر خیال آتا ہے اب تو ختم قصہ، اب انہیں کہاں اٹھانا، کون اٹھے گا، کون پوچھے گا، کون جواب ملے گا، پھر شباب کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم سوچ کے تھک جاؤ گے، ہمارے واسطے صرف کن کہہ دینا کافی ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہاری عقل میں تخلیق نہیں آئے گی کیونکہ تم خود مخلوق ہو، تم اسی تخلیق کا ایک جز ہو، تم کو دیگر تخلیق تصور کرنا ممکن نظر نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ تخلیق کر کچھ بناتے ہیں۔ ہم نے مفردات کو تیار کیا، یہ تخلیق نہیں ہے، معدوم موجود کرنا یہ تخلیق۔ ہم نے معدوم کو موجود نہیں کیا، موجودہ شے کو جوڑ کر ایک تیسری، پہلے سے الفاظ ہیں، دو مصرے بنا دیا، اس شاعر کی تخلیق ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، بالو ہے، ریتی ہے، ان کو اکٹھا کر دیا، یہ بلڈر کی تخلیق ہے۔ ہر آدمی کی تخلیق کا یہی عالم ہے کہ موجود کو مرکب کر دیتا ہے، لیکن حقیقی تخلیق یہ ہے جو چیز موجود نہ ہو، معدوم شے کو اکٹھا کرنا، یہ ہے تخلیق۔ تو خالق کے لیے کن کہہ دینا کافی ہے۔ قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے۔ قولہ، ان کا قول حق ہے، یعنی جو کچھ فرمایا سب سچ ہے۔
وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ اس بادشاہت کا صحیح اظہار کب ہوگا؟ آج تو آپ کہتے ہیں ہم گھر کے مالک ہیں، ہر ملک کا بادشاہ خود کو بادشاہ سمجھتا ہے، لیکن یہ تمام بادشاہتیں، ملکیتیں عارضی ہیں۔ انسان حقیقت میں خود اپنے جسم کا مالک نہیں، اپنی آنکھ کا مالک نہیں ہے، اپنے کان کا مالک نہیں ہے۔ یہ مجازی ملکیت، عارضی ملکیت ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ حقیقی ملت کا اظہار کہاں ہوگا؟ یوم ينفخ فی الصور، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے اس دن کہ پھونکیں گے سور میں، ينفخو، پھونکا جائے گا سور میں۔ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں اس قرن کو آج بھی لیے کھڑے تیار ہیں، حکم ہوتے ہی پھونکیں گے۔ جتنی ارواح ہیں اتنے سوراخ ہیں، سب کی روح فوراً ختم، قبض ہو جائے، اور دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ یہ 40 سال وہاں کے ہوں گے، یہاں کا نہیں۔ اور وہاں کا دن حساب کر سکو گے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس حساب سے 40 سال کا وقفہ کتنا ہوگا؟ تب تک لوگ پڑے رہیں گے۔ ان تمام مدت میں کیا ہوگا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادہ، پوشیدہ اور ظاہر دونوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ حکمت عطا کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی بعض اہم کاموں سے باخبر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے دوسروں کو علم دیتا ہے۔ تو وہ حکیم اور خبیر جس کو چاہے باخبر کر دے اور جس کو چاہے حکیمانہ باتوں سے لبریز کر دے۔ ایک مثال دے کے فرمایا اللہ نے، دیکھو میرا بندہ ایک خلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام، میری ان سے خلت ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو اپنا خلیل منتخب کر لیا، خلت کا تاج پہنایا، کیونکہ زندگی کے تمام مرحلے میں اگزام اور امتحان جب لیا تو ابراہیم نے وفاداری کا اظہار کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفا کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جہاں جہاں امتحان لیا کھڑے نکلے، ہر جگہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت ظاہر کیا انہوں نے۔ کہا بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آبا و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اس شہر کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ بڑھاپے کا سہارا ایک بچہ تیار ہوا، 13 سال کا ہوا۔ اللہ نے کہا لگتا ہے تمہاری محبت بیٹے میں زیادہ بڑھ رہی ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا حکم قبول کر کے بیٹے کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو چھوڑ دیا۔ لقودق صحرا، چٹیل میدان، وادی غیر ذی زرع، جہاں جینے سے پرمنے کا کوئی امکان نہیں تھا، وہاں لا کے چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، خود سمجھ جانا کہ میرا حکم اور میرا عمل سب اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ بیوی نے خود پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے یہ جو چھوڑ کے جاتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ خاتون نے کہا اللہ کا حکم برباد کرنے کو نہیں ہوتا، آباد کرنے کو ہوتا ہے۔ ہاجرہ کے دل میں یقین تھا کہ اس سے اللہ آباد کریں گے، برباد نہیں کریں گے۔ آج بیت اللہ کی آبادی پر کائنات رش کرتی ہے، کچھ نہیں پیدا ہوتا لیکن ہر چیز تیار ملتی ہے، دنیا کے تمام علاقوں سے زیادہ عمدہ کوالٹی ملتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک سیب میں کھایا تھا کشمیر میں، بالکل ہرے رنگ کا ہوتا ہے، بالکل ہرے رنگ کا، اس کا نام ہے رزاق وال۔ اس سیب کا نام رزاق وال، کسی شہر میں ڈھونڈا لو آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کشمیر میں باغی میں ٹوٹتا ہے اور باغی میں پیک ہو جاتا ہے اور سیدھا مکہ چلا جاتا ہے۔ مکے میں آپ کو ملے گا، وہ مکے میں کھائیں گے، حرم کھائیں گے، یہاں نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟
یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اللہ کا یہ وعدہ ہے ہر پھل وہاں پہنچایا جاتا ہے، پیدا کہیں ہوگا لیکن وہاں پہنچایا جائے گا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل وہاں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کا یہ حال تھا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں مر جائیں گے، بیوی مر جائے گی، بچہ مر جائے گا، کیا ہوگا میرا بڑھاپے میں۔ جس اللہ نے جوانی میں اور بچپنے میں ہمارا خیال کیا تھا وہی اللہ بڑھاپے میں خیال کرے گا۔ بڑھاپے کے خوف سے اوندھے کام نہیں کر لینا چاہیے، خلاف شریعت جتنے کام سب اوندھے ہیں۔ تو ابراہیم نے وفا کی، ابراہیم نے کیسے توحید کو حاصل کیا اور کیسے شرک کو انہوں نے رد کر دیا۔ اگر کوئی بچہ کسی مشرک یہاں پیدا ہوا ہے تو اس کی تمثیل عرض کیا ہے۔ ابراہیم کے باپ آزر مشرک تھے، بت بنا کر بیچتے تھے، اس کی روٹی کھاتے تھے، یعنی صرف بتوں کو پوجتے نہیں تھے بلکہ سپلائی کرتے تھے، جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچاتے تھے۔ ابراہیم سے کہا تم بھی بیچ کے آؤ، تم بھی بیچ کے آؤ۔ وہ کہتے تھے ایسا خدا لے لو جو سنتا نہیں اور جو بولتا نہیں، اور ایسا خدا لے لو جس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں تو چل نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا، مکھیاں بیٹھ جائیں تو بھگا نہیں سکتا، اور کتے پیشاب کر دیں تو مار نہیں سکتا۔ ایسے خدا کو لے لو جو اپنی عابدی کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا خدا کو لے لو جن کی کوئی اپنی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، تم ہی ان کے شکار کرنے والے ہو۔ وَهُمْ لَهُ جُنْدٌ، تم خود ان کے لشکری ہو، ان کے تحفظ کے لیے کوئی پولیس عملہ ہے نہیں ہے، ان کی حفاظت کے واسطے ان کا اپنا کوئی دستہ ہے نہیں ہے، تم خود اس کے محافظ ہو۔ تم کھلاؤ تو کھائیں، تم نہلاؤ تو نہائیں، تم اٹھاؤ تو اٹھیں، وہ خود کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایسا خدا لے لو۔ آپ تعجب کرتے ہوں گے کیسے لوگ تھے اس زمانے کے، نہیں آج کے روشن خیال، مریخ پر جائیں گے، شمس و قمر پہ جائیں گے، ساری کائنات میں سائنس کا غلبہ پھیلائیں گے، لیکن ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، آج بھی پوجا کرتے ہیں اسی کی۔ ان سے پوچھو جن کی تم نے پوجا کی ہے اسی خدا نے بنایا ہے زمین کو، تو کہیں گے نہیں دوسرا ہے۔ جو غلہ زمین سے نکلتا ہے، یہ غلہ نکالنے والے یہی معبود ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، تو کہیں گے نہیں وہ دوسرا ہے۔ پانی برسانے والا دوسرا ہے، نیکی اور شر کا خدا دوسرا ہے، آگ کا خدا دوسرا ہے۔ خداؤں سے کائنات جیسے آج بھر گئی ہے، بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے نبی کے زمانے میں، ابراہیم کے دور سے چلے آئے تھے، تو بت پرستی عام بات تھی۔ یہاں دیکھیے ابراہیم جیسے موحد اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد کیسے نکلے شرک کے ماحول سے۔ آج ہم بھی اپنے ماحول میں کوشش کر کے دیکھیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ بننے والے ہو قیامت میں، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ بننے والے ہو اور تم پر نبی گواہ بننے والے ہیں۔ اگر غافل رہو گے تو گواہ نہیں بن سکو گے، غفلت دور ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے باپ آزر ہیں، کیونکہ یہاں لفظ ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر سے انہوں نے کہا یعنی اپنے باپ سے، اور بعض نے کہا کہ آزر چچا تھے، اور عربوں میں جس طرح سے ام اور چاچا کہنا معروف ہے ایسے ہی لفظ اب استعمال ہوا کرتا تھا، اس لیے چاچا ہیں وہ، لیکن صحیح بات یہی ہے جو قرآن نے واضح کیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود؟ اصنام صنم کی جمع ہے، اصنام صنم کی جمع ہے، آلہہ الہ کی جمع ہے، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تم کو،
وقومک اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یہی وہ آیت ہے جہاں سے اخذ کیا ہے لوگوں نے غیر قوم کا لفظ۔ ابراہیم کے بیٹے اپنے کو ابراہیم کی قوم میں شامل نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم کی قوم الگ ہو گئی، ابراہیم کے باپ کی قوم الگ ہو گئی۔ کیوں؟ بت پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کائنات میں کل دو قومیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر، مسلم اور فاسق۔ 3 4 5 جتنے تقسیم ہیں سب غلط، سارے انسان تقسیم ہوں گے دو ہی قسموں میں۔ پارہ 28 کے الفاظ ہیں سورۃ تغابن میں، اللہ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم کو اللہ نے پیدا کیا، اب ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں سے بعض کافر ہیں۔ خلقکم فمنکم کافر فمنکم مومن ومنکم کافر، تمہیں میں سے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، یہ انجام اس کا ہے، یہ انجام اس کا ہے۔ تو ہم میں دو تقسیم ہے، بس تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے، سارے دعوے باطل ہیں۔ انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ کسی کو گمراہی دکھائی گئی، گمراہی کو گمراہی سمجھ میں آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آج تو گمراہی نظر ہی نہیں آ رہی کسی کو، ایک گمراہی کو گمراہی دکھائی دے رہی ہے تو ایک آدمی اسے توبہ کر لے گا کہ بھئی غلط کام ہے، اس کام میں غلطی ہے، توبہ کر لے گا، لیکن غلط کام کو صحیح سمجھے گا تو کب توبہ کرے گا؟ میں صحیح کر رہا ہوں تو توبہ نہیں کرے گا۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تو باطل باطل کی شکل میں دکھائی دے اور حق حق کی شکل میں دکھائی دے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آج کروڑوں انسان ہیں جو اپنی محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، حالانکہ وہ باطل ہے، حالانکہ وہ باطل ہے۔ اور قرآن نے اسے واضح کیا ہے، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ہو سکتا ہے تم ناگوار سمجھتے ہو کسی کام کو تمہارے حق میں مفید ہو، اور تم بعض کاموں کو مفید سمجھتے ہو تمہارے حق میں وہ شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو حاصل یہ نکلا کہ حق کو حق دکھائی دینا اور باطل کو باطل کی شکلوں میں نظر آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کتنے انسان ہیں جو گمراہی میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اس آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ کسی عقل پر نہیں رکھا اللہ نے۔ یہ کام اچھا ہے کہ برا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب نبی تو نہیں آئیں گے، وحی تو نہیں آئے گی، جبریل تو پیغام لے کر نہیں آئیں گے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ کتاب اللہ ہے، اس پر تولنا پڑے گا۔ اور آج کثرت سے لوگ اس کتاب اللہ سے غافل ہیں، ترازو ہی ہاتھ میں نہیں ہے تو الٹپ چل رہا ہے، اٹکل پچھو چلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ صحیح، آپ نے کہا یہ صحیح، لڑیں گے لیکن ترازو پر رکھ کر تولیں گے نہیں۔ سونا ہاتھ میں آتا ہے تو خریدار بولتا ہے خریدیں کہ نہ خریدیں، تھوڑا گھستا ہے پہلے،
گھسنے کے بعد بولتا ہے اس میں بڑا کھوٹ ہے، اتنا ہی پیسہ ملے گا اس کا، نہیں تو پھینک دیتا اٹھا کے۔ آج ہمارے سارے عقائد، ہمارے سارے اعمال، ہمارے تمام فرقے، سب فرقے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اس امت میں 73 فرقے، ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے جماعت کے موقع پر خوش ہے۔ حق کیا ہے؟ تول کر دیکھو قرآن کریم پر، ترازو یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي، اور ایسا ہی ہم دکھاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور ایسا ہی دکھلاتے ہیں ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے عجائبات کو، مخلوقات کو۔ ملکوت ایک ایسا لفظ ہے، زمین اور آسمان کے ملکوت کا مطلب یہ ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ کی بادشاہت ظاہر ہو جائے، اللہ کی ملکیت ظاہر ہو جائے، اللہ تعالی کی پہچان واضح ہو جائے، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت دل میں گھر کر جائے، یہ سب ملکوت کہلاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے عجائبات، زمین کی مخلوقات دکھلاتے ہیں۔ مقصد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ابراہیم ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ موقنین ایقان سے بنا ہے، یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یقین تو ان کو تھا ہی، کیونکہ جن کو اللہ نبی بنا کر منتخب کرتے ہیں ان کا قلب پہلے سے صاف بناتے ہیں، مزکا ہوتا ہے۔ ابراہیم تو پہلے سے یقین والے تھے، یہ مزید کیوں دکھا رہے ہیں؟ مشاہدے سے ایقان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، جو لوگ شروع سے تھے ان کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ اے اللہ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ کیف تحیی الموتی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا ایسا پیدا کرتے ہیں، بلکہ پہلے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھ کو یقین نہیں؟ قال بلا، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں، کیفیت چاہتا ہوں، کیسے؟ مرنے والے کا زندہ ہونا یقین سے بالاتا ہے، شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن سوال یہ ہے اس مرنے والے کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ کیفیت یہی، ایک مردہ پڑا ہوا ہے، یہ ایسا اٹھ جائے گا؟ کیسا اٹھے گا؟ دوبارہ روح کیسے آئے گی؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مثال دے کے بتا دیا تھا۔ قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندہ پکڑو، مور، مرغ، کبوتر، کوا، چاروں کا قیمہ بنا لو، قیمہ بنا لو، اور ایک پہاڑ پہ اس میں سے ایک حصہ رکھ دو، دوسرے پہ تھوڑا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ رکھ دو، بکھیر دو۔ مور، مرغ، کبوتر، کوا قیمہ ہو گئے، جز ہو گئے۔ آواز دو ابراہیم، دوڑ کے آئیں گے۔ یاتینک سعیا، بھاگ کے آئیں گے، پکارو۔ ابراہیم نے کہا مرغ، تو وہاں سے دھڑ، وہاں سے پر، وہاں سے گوشت کا ٹکڑا، وہاں سے ہڈیاں فضاؤں میں اکٹھا ہو گئی، مرغ بن گیا اور سامنے حاضر ہو گیا۔ ایسا پیدا کریں گے، اللہ ایسے قادر ہیں۔ مرغ پکارا تو مرغ آیا، کبوتر آیا، کوا آیا، اور وہاں ٹکڑا بتایا تھا میں نے آیت کا۔ ان چاروں کو پکڑنے کے بعد فوراً قیمہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، کہا ان کو پہلے مانوس کر لو، ہلا ملا لو، تاکہ پہچاننے میں شبہ نہ پیدا ہو، یہی وہی مرغ ہے، دوسرا اڑ کے آیا ہوگا کہیں سے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے طرف مانوس کر لو، اچھی طرح متعارف ہو جاؤ، ہاں یہ وہی مرغ ہے، وہی رنگ ہے، وہی سائز ہے۔ پہلی بار جیسا پیدا کیا تھا اللہ نے بغیر ختنے کا، بغیر ناخن کٹے ہوئے، ویسا پیدا کرے گا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم کر کے رہیں گے ایسا، ایک ناخن بھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اس پر طویل واقعہ ہے بخاری کا، ایک میں نے سنایا تھا آپ کو۔ ایک آدمی کو خدا کا خوف بہت غالب تھا، خدا کا خوف غالب تھا۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے
اللہ کے حوالے نہ کرنا، مجھے پہلے جلا دینا اور جلنے کے بعد ہڈیوں کو چھوڑ نہیں دینا، ان کو پیس ڈالنا، پیس کے بورا بورا کر دینا، اور سمندر کے پاس جا کر جب تیز ہوا چلتی ہے تو تھوڑا تھوڑا اڑانا تاکہ میرے سارے اجزاء بکھر جائیں، کچھ خشکی میں، کچھ تری میں، کچھ فضاؤں میں تحلیل ہو جائیں، اور میں حساب دہی کے خوف سے بچ جاؤں۔ وہاں جیسے ہی وصیت کے مطابق کر دیا گیا، جلایا گیا، پیسا گیا، ہواؤں میں اڑایا گیا، بکھیر گیا فضاؤں میں۔ اللہ نے کہا کن، ہو جا، کھڑا ہو گیا سامنے۔ کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے خوف سے، تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے خوف سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بخاری میں درج ہے۔ اور یہ بھی آگے سن لو، اب ایسا کوئی کرے گا تو جائز نہیں ہے، خدا کے خوف سے جلا دو، مجھے پیس دو، نہیں چلنے والا ہے۔ خدا کا حقیقی خوف ہے تو خدا کی کتاب کو فالو کرو، اور جس نبی کو بھیجا ہے ہو بہو اس کی نقل کر لو، محبوب بن جاؤ گے، خوف ختم ہو جائے گا۔ تو ابراہیم کو اللہ نے سب دکھائے تھے، یہ عجائبات زمین کے ہوئے، اور ایسے ہی عجائبات آسمان کے ہیں، وہ بھی سنو آگے۔ یہ سب دکھایا اللہ نے تاکہ ابراہیم کا یقین پختہ تر ہو جائے، ایمان بالغیب مشاہدے میں آ جائے، ان کے دل میں اتنا اطمینان پیدا ہو جائے۔ حضرت علی کا مقولہ یاد آتا، فرماتے تھے مجھے جنت و جہنم پر اتنا یقین ہے کہ اگر میرے سامنے آ جائیں تو اس یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین ہے۔ جنت و جہنم سامنے آ جائیں تو اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اتنا یقین ہے۔ ایک خاتون کا بچہ مر گیا تھا، وہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا دیکھنا چاہتی ہو بچے کو؟ تیرا بیٹا جنت میں کھیلتا ہے، دکھا دوں؟ خاتون نے کہا اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنت نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا، بغیر دیکھے آپ کی زبان پہ مان لیا ہے۔ جب جنت کا وجود آپ کی زبان سے مان لیا ہے تو جنت میں کھیلتا ہوا بچہ بھی اگر ہم نہ مانیں تو ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یقینات آج بھی دکھائے ہیں، ملکوت السماوات والارض جو دکھلائے تھے ابراہیم کو آج بھی ہیں، لیکن ہم غافل ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ایک روٹی کا لقمہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، زمین سے نکلنے والی کوپل بھی کافی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی کافی ہے، کانٹوں کے ساتھ پھول، اس کی خوشبو بھی کافی ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ یمرون علیہا، یمرون علیہا، ان تمام پر سے ہم گزرتے ہیں، مگر کیسے؟ غفلت کے ساتھ گزرتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں۔ دیکھو قصہ بہت طویل ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جنہ یا جنو کے معنی رات کا تاریک ہونا، پس جب چھا گئی ان پر رات، مطلب تاریکی چھا گئی، رأى دیکھا، کوکبا تاروں کو، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب۔ عام آدمی کہے گا ابراہیم نے تاروں کو رب کہا، یہ تو مشرک ہو گئے، معاذ اللہ، ایسا نہیں، چونکہ قوم مختلف چیزوں کی پوجا کرتی تھی، کوئی تاروں کو، کوئی سورج کو، کوئی شمس و قمر کو۔ شمس و قمر کی پوجا ہوتی تھی، تو یہ نفسیاتی کھیل ہے، نفسیاتی۔ اگر تمہاری بات سچ ہے اے لوگو تو گویا یہ میرا رب ہے، کیونکہ تم اسے رب کہتے ہو، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو گویا یہ تمہارا رب ہے تو میرا بھی رب ہوا۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، ظاہر یہ ہے کہ ڈوبے گا، قالا، تو فرمایا لا احب الافلین،
ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، جو خود ڈوب جائے وہ ہمیں کیا بچائے۔ لا احب العافلین، ایسے غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں۔ گویا یہاں پر ایک شک پیدا کرنا ہے قوم کے دل میں کہ تم جسے خدا کہتے ہو وہ خود اپنے وجود کو کھو بیٹھا، معدوم ہو گیا۔ جو معدوم ہو سکتا ہے، اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتا ہے، جو قائم بذات ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نفسیاتی کھیل ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، بازغا چمکتا ہوا چاند، 14ویں رات کا بدر کامل ہے، کیا فرمایا؟ قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب۔ تارا ڈوب گیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ دوسرے رات کا واقعہ ہوگا۔ ترتیب کے ساتھ بیان ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں تارا بھی، اور ایک ہی رات میں چاند بھی، اور ایک ہی رات میں سورج بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دائی مسلسل لگا رہتا ہے۔ ایک رات میں تاروں کا حال، جب رات کی تاریکیوں کا دن ختم ہوا، رات کے اجالوں کا دور شروع ہوا، یعنی قمر نکلا، بدر کامل بنا، 14ویں رات کا چاند کھلا، بازغا سے اشارہ ہے، کھلتا ہوا چاند دیکھ کر پوچھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی چھپ گیا، تو کیا کہا؟ لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھ کو ہدایت نہیں کی میرے رب نے، لأکونن، تو میں ہو کے رہ جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ دیکھیے ضالین یہاں خود گمراہ کے معنی میں آیا ہے، گمراہ لوگوں کے بارے میں۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم میں ضال آئے گا اسی معنی میں آئے گا، تعبیل نہیں کرنا، سیدھا سیدھا مان لینا وہاں بھی۔ فلما رأى الشمس بازغة، پر جب دیکھا دن میں سورج کو چمکتا ہوا، رات کا مسئلہ ختم، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی سورج ڈوب گیا، قال، تو بول پڑے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں، میں بیزار ہوں ان تمام معبودان باطلہ سے جن جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم تاروں کے بت پرست نہیں تھے، اور ابراہیم سورج کی پوجا نہیں کرتے تھے، ابراہیم قمر کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن قوم کو ساتھ لے کر قوم کے دل میں اس بات کو ڈال دیا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ خود معدوم ہو جاتا ہے، اور جو معدوم ہو وہ خالق نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد متوجہ ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے چہرہ اپنا متوجہ کیا، اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، حنیفاً، یکسو ہو کر۔ حنیف کے معنی سب سے کٹ کر ایک کی طرف مائل ہو جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حنفیت یہی ہے، سب سے کٹ جانا، ایک کی طرف متوجہ ہو جانا۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، اسی کی تاکید ہے یہ۔ وحاجہ قومہ، اور محاجہ کیا اس سے اس کی قوم نے، جھگڑا کیا۔ محاجہ کے معنی حجت بازی، حجت الکھیکھڑی، فرضی دلیلیں پیش کیا۔ ابراہیم سے محاجہ کیا، جھگڑا کیا۔ انہوں نے کہا جواب میں، قال اتحاجونی، کیا تم لوگ مجھ سے محاجہ اور مقابلہ کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور نہیں خوف کھاتا ہوں میں ان تمام سے جن جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ بھی۔ رب جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن تم جن جن کی پوجا کرتے ہو ان کی مخالفت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھو ایمان بنتا ہے، کہتے ہیں وہاں کا چبوترا نہیں کھرچنا، وہاں پر چبوترا کھرچیں گے تو تم پر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ابراہیمی ہو تو اس آیت میں غور کرو، ولا اخاف، مجھے ڈر نہیں ہے،
جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ ہاں میرا رب ہی کچھ چاہے نقصان پہنچانا تو اس کی مرضی ہے۔ وسیع ربی کل شیء علما، وسیع ہے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو میرا رب میرا علم کے اعتبار سے سب چیز کو حامل ہے، سب چیز کو اٹھائے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ اس کے بعد یہ آخری آیت اتنا پیارا نفسیاتی علاج کرتی ہے، نفسیاتی علاج۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اللہ اکبر، کیا توحید کے دلائل ہیں، کیا لب و لہجہ ہے، کیا جلال ہے اس جملے میں۔ اور کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے ایسوں کو جن پر کوئی سند نازل نہیں کی گئی۔ تم خدا کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو تو ہم کیسے ڈریں؟ دوسرے لفظوں میں تم باطل پر ہو کر نہیں ڈرتے ہو، ہم حق پر ہو کر کیوں ڈریں؟ ہم توحید پر رہ کے کیوں ڈریں؟ تم مشرک ہو کر ڈرتے نہیں ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈر سکتا ہوں، ما اشرکتم، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا تخافون، اور تم خوف نہیں کھاتے ہو، انکم اشرکتم باللہ، بے شک تم نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ما لم، یہی ما یہاں بھی آیا عموم، ما لم ينزل به، کہ جس پر نازل نہیں کیا گیا، علیکم سلطانا، تم پر کوئی دلیل۔ تم جس بت کی پوجا کرتے ہو اس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل ہوئی؟ تم سورج کی، چاند کی پوجا کرتے ہو، اس پر کوئی حجت ہے؟ تم نے تو جہاں دیکھا نفع وہاں جھکا دیا، جہاں دیکھا خطرہ وہاں جھکا دیا، تم نے تو ہر جگہ سر کو جھکا کے اسے خاک کے سر کر دیا۔ دنیا کی سب سے زیادہ غلط موقع پر استعمال ہونے والی شے کیا ہو گئی؟ تو پیشانی ہو گئی، جبین انسان کی۔ اللہ نے اس پیشانی کو اپنے لیے خاص کیا تھا، لیکن یہ پیشانی بالکل پامال ہو گئی، ہر جگہ جھک جاتی ہے یہ۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بولو سوچ کر۔ تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو ان کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں، وہ اس پر دلیل موجود ہے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں سے کون فریق احق بالامن، امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ آخری آیت بہت اہم ہے، اور اس آیت میں یہ مت سمجھو کہ ان کے واسطے ہے، یہ ہر مومن کے واسطے ہے۔ چھلنی لے کے چھاننا، کنکر تو نہیں کہیں گیہوں میں؟ گیہوں کھانے سے پہلے کیا کرتے آپ؟ گیہوں کو چھانتے، کنکر تو نہیں ہے کہیں؟ صرف گیہوں جائے گا، کنکر نکال کے پھینکیں گے آپ۔ صاحب ایمان کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھو کہیں شرک سے ملتبس تو نہیں ہے، کیونکہ قلب یہ محل ایمان بھی ہے اور محل شرک بھی ہے۔ ایک گلاس میں دونوں چیزیں ہیں، پانی بھی اور دودھ بھی، تو خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں پانی ہے تو دودھ نہیں، اور دودھ ہے تو پانی نہیں۔ تو قلب میں اللہ کی تصدیق ہے یا اللہ کی تصدیق نہیں ہے، شک ہے۔ اگر کسی کا ایمان خلط ملط ہو گیا شرک کے ساتھ تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا خلط ملط ہونے سے، گڈ مڈ ہونے سے، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کا قلب ایسا ہے جیسے ایک برتن، ایمان نام ہے یقین کا، اور ایمان کی ضد کیا ہے؟ شک ہے، یا یوں کہا جائے ایمان کی ضد شرک ہے، اور شرک کا بھی محل اور برتن قلب ہے۔ ایک ہی برتن میں اگر دو چیزیں ہوں گی
تو خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے۔ قلب میں ایمان ہو اور شرک نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ بچاؤ، دیکھو جملے کیسے اچھے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے گڈمڈ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ لم یلبسوا، گڈمڈ نہ کیا ہو، تلبیس نہ کیا ہو، ملایا نہ ہو، خلط ملط نہ کیا ہو، ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ چمک گئے، کیونکہ یہاں ظلم کا لفظ ہے۔ ظلم کے معنی عام تکلیف، تھپڑ مار دیا یہ بھی ظلم، گالی دیا یہ بھی ظلم، زمین دبا لیا یہ بھی ظلم، کسی کو حقیر سمجھا یہ بھی ظلم، کسی پستہ قد کو پستہ قد کہا یہ بھی ظلم۔ تو صحابہ نے کہا اینا لم یظلم، ہم میں ایسا کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ آقا نے کہا یہ ظلم مراد نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی اعلیٰ درجے کی شان، ظلم کا سب سے اونچا حصہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی اعلیٰ قسم مراد ہے یہاں پر، وہ ہے شرک۔ اپنے ایمان کو شرک سے بچاؤ۔ جس نے اپنے ایمان کو گڈمڈ نہ کیا ہو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ، یہاں سے امام اعظم فرماتے ہیں اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، ورنہ شرک سے گڈمڈ کیسے ہوتا؟ شرک سے گڈمڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا محل ایک ہو اور وہ ہے قلب۔ تو جب محل شرک قلب ہے اور محل ایمان قلب ہے تو گڈمڈ کا خطرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، زبان سے اقرار اس کے لیے شرط ہے، اور اعضاء سے جوارح سے کچھ عمل صالح کرنا یہ ایمان کی تکمیل ہے، مکملات ایمان ہے۔ فرمایا اولئک لہم الامن، انہی کے واسطے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ امن کس کے لیے ہے؟ جس کے ایمان میں شرک کا شائبہ نہ ہو، یہ آیت کا حاصل ہے۔ اب آپ چیک کریں کہ ایمان میں گڈمڈ نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ ہر چیز مانتے ہیں، ہم نبی کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو بھی تھوڑا سا چلاتے ہیں، تھوڑا سا۔ صرف شادی کے موقع پر اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، ایک ہی تو ارمان تھے باجا بجائیں گے۔ اللہ کے حبیب کا قول یہ اچھی طرح یاد کر لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشیں تابع نہ ہو جائیں میرے لائے ہوئے دین کی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، میں جو لایا ہوں کتاب و سنت، اس کے ماتحت جب تک نہ ہو جائے اس کی خواہش، تب اس میں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آج تلاش کر کے دیکھو کہ اپنے نفس کو گھونٹنے والا کون ہے؟ اپنی خواہشات کا دم گھونٹ کر سنتوں پر چلنے والے کون ہیں؟ کہاں ہیں اس زمین پر؟ احساس ختم ہوا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم ضائع ہو گئے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں رہا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، امن چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ امن یہاں ہے کہ آخرت میں، یہ تو نہیں کہا اللہ نے، امن ہے ان کے لیے۔ جب اللہ نے مطلق رکھا ہے تو آپ مقید نہ کریں کہ وہاں امن ہے یہاں جوتے کھاتے رہیں گے، نہیں۔ اگر سچے مومن ہو جائیں، خالص مومن ہو جائیں تو یہاں بھی غلبہ انہی کو ملے گا، مومن کی حیات پاکیزہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر کوئی مومن ہے پکا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پاکیزہ حیات دینا ہمارا کام ہے۔ تو پاکیزہ حیات ملے گی، امن ملے گا، ہدایت ملے گی،
شرط یہ ہے کہ توحید پر آ جاؤ، خالص توحید پہ آ جاؤ۔ یہ وہ حجتیں تھیں جو اللہ نے عطا کی تھیں ابراہیم کو۔ اب یہاں سے ابراہیم کی حجت مکمل ہوئی، اب ان کے خاندان کے ساتھ بہت سے انبیاء کرام کا نام آئے گا اور ان کی اتباع کا حکم دیا جائے گا۔ وقت بھی ہو گیا ہے، رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔